اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ ال عمران میں سے آیت نمبر 172 پڑھنے لگے ہیں۔ فرمایا الذین، وہ جو استجابوا، جنہوں نے لبیک کہا، جو حاضر ہوئے، لبیک کہا حاضر ہوئے، للہ اللہ کے حکم پر، والرسول اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر، من بعد بعد اس کے، ما جو اصابہم اصابہ پہنچا ہم انہیں، القرح زخم، القرح زخم۔ فرمایا وہ لوگ جنہوں نے زخم کھانے کے بعد اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر لبیک کہا حاضر ہوئے، للذین، ان لوگوں کے لیے، احسنو، ان لوگوں کے لیے، احسنو جو صاحب احسان ہوئے، نیکوکار ہوئے، منہم ان میں سے، واتقوا اور انہوں نے پرہیزگاری اختیار کی، تقوی اختیار کیا، اجر ہے عظیم بڑا۔ تو ان لوگوں میں سے ان کے لیے جنہوں نے جو صاحب احسان ہوئے، جنہوں نے نیکی کی اور جنہوں نے تقوی اختیار کیا، ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ اس آیت مبارکہ کا پس منظر بھی غزوہ احد ہی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اس میں بیان فرما رہے ہیں کہ پچھلے لیکچر میں بھی آیت مبارکہ گزر چکی ہے اور اس میں وضاحت ہو چکی ہے کہ جب ابو سفیان واپس پلٹا، اس وقت وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں فتح مکہ کے قریب مسلمان ہوئے تھے حضرت ابو سفیان، تو اس وقت وہ کافر تھے۔ تو جب یہ واپس پلٹے تو ان کے دل میں خیال ہے کہ میں پھر مسلمانوں پر حملہ کروں دوبارہ، تاکہ جو مسلمانوں کی بچی کچی کسر ہے وہ بھی ختم کر دوں اور اسلام کا خاتمہ کر دوں۔ تو یہ ان کے ذہن میں خیال ہے۔ ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خبر تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو آرڈر کیا کہ ہم نے کفار کے لشکر کے پیچھے جانا ہے۔ اب اس وقت مسلمان ایک تو شکست سے دو چار تھے، دوسرا زخمی بھی تھے، لیکن انہوں نے حضور کی آواز پر لبیک کہا اور فوراً حاضر ہو گئے، اپنے زخموں کی پرواہ نہیں کی، اور 70 کے قریب صحابہ کرام وہ حضور کے ساتھ چل پڑے۔ اور ادھر جب ابو سفیان کو پتا چلا کہ مسلمانوں کا لشکر ہمارے تعاقب میں آ رہا ہے، تو انہوں نے پیچھے پلٹنے کی بجائے وہ مکہ کی طرف چل دیے۔ تو اس مسلمانوں کی اس عمل کو اللہ تبارک و تعالی نے سراہا ہے اور اس کی تعریف کی ہے کہ وہ زخمی ہونے کے باوجود وہ حضور پر اپنی جان نچھاور کرتے تھے، اپنا سب کچھ قربان کر دیتے تھے، نہ انہوں نے اپنے زخموں کی پرواہ کی، نہ اپنی زندگی کی پرواہ کی، نہ مشقت کی پرواہ کی، نہ تکلیف کی پرواہ کی، اور حضور کے حکم پر فوراً لبیک کہا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے بارے میں بیان کیا کہ ان میں صاحبان احسان ہے، ان میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی تھے، صحیح البخاری میں ہے روایت، اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ بعض لوگ آج کے دور میں بغض صحابہ رکھنے والے وہ معاذ اللہ ان صحابہ پر تان کرتے ہیں، تو یہ سراسر حقیقت سے ناآشنائی کی وجہ سے ہے، حقیقت سے بے خبری کی وجہ سے ہے۔ وہ تو اپنی جان ہتھیلی پر رکھے ہوئے تھے اور حضور پر فدا ہوتے تھے، اپنا سب کچھ قربان کر دیتے تھے۔ ایک تو بات ہمیں یہ پتا چلی، دوسرا یہ معلوم ہوا اب وہاں اللہ تعالی نے ندا نہیں دی تھی انہیں،
اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکار نہیں ہوئی تھی کہ آؤ کفار کے لشکر کے پیچھے چلتے ہیں، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا تھا اور انہوں نے حضور کی پکار پر لبیک بولا تھا، حضور کی پکار پر لبیک بولا تھا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے یہاں ذکر کیا کہ انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی پکار پر لبیک بولا، تو اس کا مطلب یہ ہوا اللہ تعالی نے ہمیں اس سے یہ میسج دیا کہ حضور کا بلانا اور حضور کی پکار پر جواب دینا، حاضر ہونا، لبیک کہنا، یہ دراصل اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ ذات بے شک جدا ہیں، وہ حالی کا یہ مخلوق ہیں، وہ عبد، وہ معبود ہیں، یہ عبد ہیں، ذات بے شک جدا ہیں، لیکن ان کا بلانا، ان کی ندا، ان کی لبیک کہنا، یہ ایک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے اس اسلوب سے اپنے حبیب کے ساتھ محبت کو بیان کر دیا، اجاگر کیا۔ اس کے بعد سورہ ال عمران آیت نمبر 173 173، اس میں فرمایا اللہ زینا، وہ لوگ، قالا کہا، لہم ان سے، الناس لوگوں نے، یہ وہ لوگ ہیں جن سے لوگوں نے کہا، انا بے شک، الناس لوگ، قد جمعو، قد تحقیق جمعو جمع ہو چکے ہیں، لکم تمہارے لیے۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن سے لوگوں نے کہا کہ لوگ تمہارے لیے جمع ہو چکے، تمہارے مقابلے میں جمع ہو چکی ہیں۔ فخشوہم، فخشو سو تم ڈرو، ہم ان سے، سو تم ان سے ڈرو۔ فزادہم، تو اضافہ کر دیا ان کے، تو اس بات نے اضافہ کر دیا ان کا، ایمانن ایمان، تو اس بات نے ان کے ایمان میں مزید اضافہ کر دیا۔ وقالوا، اور وہ کہنے لگے، حسبنا اللہ، حسبنا کافی ہے ہمیں، اللہ اللہ، اللہ ہمیں کافی ہے، ونعم، اور بہت اچھا ہے، الوکیل کارساز، اور وہ بہت اچھا کارساز ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کا پس منظر یہ ہے، شان نزول، کہ جب غزوہ احد سے مشرکین مکہ پلٹنے لگے تو انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگلے سال جہاں ہمارا بدر کا مارکہ ہوا تھا، اگلے سال آپ سے وہاں ملیں گے، اگلے سال ہماری اور آپ کی پھر جنگ ہوگی۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، انشاءاللہ ہم آپ کا مقابلہ کریں گے، آپ کے ساتھ آپ کا سامنا ہوگا۔ تو جب اگلا سال آیا تو ابو سفیان لشکر تیار کرنے لگا، لیکن اندر ہی اندر وہ چاہتا تھا کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ جنگ کے لیے نہ جائیں، جنگ کے ساتھ نہ جائیں، اندر ہی اندر وہ آمادہ نہیں تھا۔ تو اس نے اس دوران مدینہ طیبہ سے ایک بندہ آیا ہوا تھا، مدینہ طیبہ سے ایک بندہ آیا ہوا تھا، نعیم بن مسعود اشجعی، نعیم بن مسعود اشجعی، اس نے اسے لالچ دیا کہ میں تمہیں 10 اونٹ دوں گا، تم وہاں جا کر مسلمانوں کو ڈراؤ دھمکاؤ اور انہیں ہر طرح سے ہماری طرف اور ہمارے ساتھ حملہ کرنے سے روکو۔ وہ نعیم بن مسعود اشجعی مدینہ طیبہ پہنچا، کیونکہ وہ وہاں سے رشوت لے کر آیا تھا، اور اس نے جا کر وہاں کہا کہ وہاں اس نے جا کر دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کفار سے جنگ کرنے کے لیے تیاری کر رہے ہیں اور مسلمان بڑے زور و شور سے لگے ہوئے ہیں۔ تو اس نے جا کر ادھر مشہور کر دیا، پھیلا دیا کہ کافروں کے مقابلے میں نہ جاؤ، وہ تو بہت بڑا لشکر تمہارے خلاف تیار کر رہے ہیں۔ جھوٹ بولا اس نے، پراپوگنڈا کیا، فتنہ کیا، وہ تمہارے خلاف بہت بڑا لشکر اکٹھا کر رہے ہیں، تو تم ان کے مقابلے کے لیے نہ جاؤ۔ اور اس نے کہا تم ہار جاؤ گے، ایسے ہی شکست کھا جاؤ گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم نے ضرور جانا ہے، ہم نے ضرور جانا ہے۔
اسی بات کو اللہ تعالی نے ذکر کیا کہ جب ان لوگوں نے آ کر کہا کہ تمہارے مقابلے میں لوگ جمع ہو رہے ہیں تو تم ان سے ڈرو، تو فرمایا فزادہم ایمانا، تو اس بات نے اہل ایمان کے ایمان میں مزید اضافہ کر دیا، ان کے ایمان کو مضبوط کر دیا، پختہ کر دیا، ان کے ایمان کو پختہ کر دیا، مزید مضبوطی دے دی۔ وہ کفر کی طاقت سے ڈرے نہیں، لڑتے نہیں، پیچھے نہیں ہٹے، کیونکہ کفر انہیں منیا میٹ کرنے پر تلا ہوا تھا، کفر انہیں ختم کرنے پر تلا ہوا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام بھی نہیں ڈرے نہ دبے، بلکہ ان کے ایمان میں مزید پختگی آ گئی۔ حضور نے فرمایا ہم ضرور نکلیں گے، صحابہ نے بھی کہا ہم ضرور نکلیں گے۔ پھر وہ دن آ گیا کہ مسلمان آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قیادت میں نکل پڑے، اور اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات بھی پڑھے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یہ کلمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر پڑھے کہ ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہیں، ہم ان کا مقابلہ کریں گے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ادھر، ساتھ آپ سامان تجارت بھی لے گئے، تو وہ کافروں کا لشکر آپ کے مقابلے کے لیے نہ آیا، کیونکہ وہ مرعوب تھے، مسلمانوں سے مرعوب ہو گئے تھے، مسلمانوں کی داغ بیٹھ گئی تھی، تو وہ نہ آئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں تجارت کا سامان فروخت کیا، تو آپ وہاں کامیاب تجارت کے ساتھ واپس پلٹے۔ اس کا ذکر اللہ تعالی نے اگلی آیت میں کیا ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 174۔ اس میں فرمایا فانقلبوا، پھر وہ پلٹے، بنعمت، نعمت کے ساتھ، من اللہ، اللہ کی طرف سے، پھر وہ اللہ کی نعمت کے ساتھ پلٹے، وفضل، اور فضل کے ساتھ، لم یمسسہم، لم نہ یمسسہم، چھوا ان کو، سوء، کسی برائی نے، کسی تکلیف نے، اور انہیں کسی تکلیف نے چھوا تک بھی نہیں تھا، واتبعوا، اور انہوں نے پیروی کی، رضوان اللہ، اللہ کی رضا کی، اور انہوں نے اللہ کی رضا کی پیروی کی، واللہ، اور اللہ، ذو فضل، ذو والا، فضل، فضل والا، عظیم، بڑے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اب یہ مسلمان جس کامرانی کے ساتھ فاتحانہ لوٹے اور تجارت کے ساتھ لوٹے، اللہ تبارک و تعالی نے اس کو ذکر کیا ہے، فرمایا وہ اللہ کی نعمت کے ساتھ لوٹے، یعنی کافروں پر اپنا روب جما کر، کافروں کو مرعوب کر کے، کافروں پر ڈاٹ بٹھا کر مسلمان پلٹے، وفضل، اور اللہ کے فضل کے ساتھ لوٹے، تجارت میں کامیابی کے ساتھ لوٹے، مالی خیر برکت کے ساتھ لوٹے، اللہ کا فضل بھی، یعنی انہوں نے مالی تجارت بھی، مالی فائدہ بھی کمایا، تو اس کے ساتھ مسلمان لوٹے، اور فرمایا کہ انہیں تکلیف تک نہیں پہنچی تھی، یعنی نہ دشمنوں کے ساتھ سامنا ہوا، نہ لڑائی ہوئی، اور نہ مسلمانوں کو کوئی تکلیف اور گزن پہنچا، تو صحیح سلامت واپس آ گئے۔ فرمایا انہوں نے اللہ کے رضا کی پیروی کی تھی۔ اب یہ دیکھیے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں گئے، حضور کی اطاعت میں گئے اور آقا کا حکم مانا، تو رب نے فرمایا انہوں نے اللہ کی رضا کی پیروی کی۔ تو حضور کے پیچھے چلنا، آقا کا حکم ماننا، آقا کی اطاعت کرنا، یہ دراصل اللہ کی رضا ہے، یہ اللہ کی رضا ہے۔ اللہ کی رضا حضور کی اطاعت اور اتباع سے ملتی ہے، اور میں وہ اللہ کی رضا کے پیچھے چلے تھے۔ واللہ ذو فضل عظیم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں تجارت میں بھی نفع دے دیا، دشمنوں پر ان کا روب بھی جما دیا، اور وہ فاتح اور کامران ہو کر لوٹے۔ پھر اس کے بعد آگے سورہ آل عمران آیت نمبر 175، اس میں فرمایا انما، بے شک، صرف، ذالکم، تمہیں الشیطان، شیطان، یحبک، ڈراتا ہے،
औलियाअहुम, दोस्तों से अपने। फरमाया ये बात याद रखो कि शैतान सिर्फ तुम्हें अपने दोस्तों से डराता है, वो सिर्फ तुम्हें डराता है, धमकाता है अपने दोस्तों से। फला तहाफूहुम, फला पस ना तहाफूहुम, तुम डरो उनसे, बस तुम उनसे ना डरो। वहाफूनी, वहाफूनी, वहाफू, और डरो तुम नी, मुझसे, और तुम मुझसे ही डरा करो। इन अगर तुम हो मुमिनीन, मोमिन, अगर तुम मोमिन हो। फरमाया तुम उनसे मत डरा करो, बल्कि मुझी से डरा करो अगर तुम मोमिन हो, अगर तुम मोमिन हो। इस आयत मुबारका में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बयान किया है कि वो जो आयत नंबर 173 में गुजर चुका ना पीछे, कि उन्होंने आकर डराया कि तुम्हारे खिलाफ बड़ा लश्कर जमा हो रहा है, उन्हें डराया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ बयान किया है कि मोमिनों का दरअसल दुश्मनों से डराने वाला शैतान होता है, पीछे इसका मुहर्रिक शैतान होता है, शैतानी ताकत होती है, इब्लीसी ताकत होती है। वो अपने दोस्तों से अहले ईमान को डराता है, जो उसके पीछे चलने वाले होते हैं, उसके पैरोकार होते हैं, शैतानी राह पर चलने वाले होते हैं, कुफर और मुनाफिकत की राह पर चलने वाले होते हैं। तो फरमाया वो अपने दोस्तों के जरिए तुम्हें डराता है कि उनके पास असलिया ज्यादा है, उनकी अददी ताकत ज्यादा है, उनकी माली ताकत ज्यादा है, उनके पास अदाते हर्ब ज्यादा है, जंगी साजो सामान ज्यादा है। इस तरह वो तरह तरह के हीले बहाने करके डराता है। फरमाया वो इस तरह अपने दोस्तों यानी काफिरों मुनाफिकों के जरिए डराता है अहले ईमान को। लेकिन अल्लाह पाक ने फरमाया कि तुम उनसे मत डरो, तुम उनसे ना डरो, बल्कि मुझसे डरो अगर तुम मोमिन हो। तो जो मोमिन होते हैं वो शैतान और शैतानी ताकतों से नहीं डरते, इब्लीसी ताकतों से नहीं डरते। जब भी हक और बातिल का मार्का होगा तो वो इब्लीसी ताकतों को ललकारते हैं और तागूती ताकतों की आंख में आंख डालकर बात करते हैं। वो सिर्फ अल्लाह अज़्ज़ा व जल से डरते हैं जो कामिल मोमिन है। फिर आगे फरमाया सूरह अल इमरान आयत नंबर 176, सूरह अल इमरान आयत नंबर 176, 176 फरमाया वला यहज़ुनका, वला और ना यहज़ुनका, यहज़ुन गमगीन करे का आपको और आपको गमज़दा ना करें। अल्लाज़ीना वो लोग युसारिऊना जो तेजी करते हैं, फिल कुफरी कुफर में। फरमाया ए हबीब जो कुफर की मदद करने में तेजी करते हैं, उनकी ये तेजी आपको रंजीदा ना करे, आपको गमज़दा ना करे। इन्नहुम बेशक वो लई हरगिज़ नहीं यदुर्रु नुकसान पहुंचा सकते अल्लाह अल्लाह को शैयन कुछ भी। फरमाया बेशक वो हरगिज़ भी अल्लाह को कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकते, हरगिज़ अल्लाह को कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकते। युरीदुल्लाहु, युरीदु चाहता है, अल्लाह अल्लाह, अल्लाह अल्लाह ये के नाम, ये अल्लाह जो है ये अन और ला से मिलकर बना है, अल्लाह मिला दिया इसे। अल्लाह ये के नाम यजअला वो बनाए लहुम उनके लिए हसन कोई हिस्सा फिल आखिरत या आखिरत में। फरमाया अल्लाह ये चाहता है कि उनके लिए आखिरत में कोई हिस्सा ना रखे, उनके लिए आखिरत में कोई हिस्सा ना रखे। वलहुम वलहुम और लिए उनके और उनके लिए अजाबुन अजाब है, अजीमुन बड़ा, और उनके लिए बड़ा अजाब है। फरमाया ए हबीब अब इस आयत मुबारका में अल्लाह तबारक व तआला ने बयान किया है कि ये लोग जो कुफर को फैलाने में तेजी कर रहे हैं, इस्लाम के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, काफिरों का टोला अलहदा है, मुनाफिकों का अलहदा है, अहले किताब में जो काफिर हैं, साजिशें करने वाले यहूद व नसारा वो अलहदा है, इस्लाम दुश्मन ताकतें अलहदा है, मुसलमानों के अंदर भी हैं बाहर भी हैं। तो फरमाया ये जो कुफर को फैलाने में, कुफर की मदद और नुसरत में और कुफर की तरवीज में जो तेजी कर रहे हैं, इससे आप गमगीन ना हो,
اس سے آپ غمگین نہ ہو۔ اب اس میں بڑی اہم بات یہ ہے کہ جب کفر پھیل رہا ہو تو اس میں کفر کی پھیل رہا ہو تو اس سے مسلمان غمگین تو ہوتا ہے، مسلمان غمگین تو ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے دین کی فکر تھی، اپنے دین کا تھا، تو پھر اللہ پاک نے آپ کو منع کیوں کیا؟ آپ کو منع کیوں کیا کہ آپ ان پر رنجیدہ نہ ہوں؟ یا آپ کو اللہ تعالی نے منع کیوں کیا؟ دراصل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفر کے پھیلنے سے بے شک کفر کی مدد کرنے بے شک آپ رنجیدہ تھے، لیکن آپ حد سے زیادہ رنجیدہ تھے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو آپ کو یہ غم کھائے جا رہا تھا کہ یہ لوگ جہنم کی طرف کیوں جا رہے ہیں، اللہ کی ناراضی کی طرف، اس کے غضب کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ تو آپ کو ان کے ایمان کی فکر تھی، ان کے ایمان کا غم تھا کہ یہ کفر چھوڑ کر مومن ہو جائیں، منافقت چھوڑ کر مسلمان ہو جائیں۔ جس طرح دیکھیے قرآن مجید میں اللہ تعالی نے اور مقامات پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس مشفقانہ عادت کو اور مشفقانہ حسرت کو بیان فرمایا ہے۔ سورۃ الکہف آیت نمبر 6 اس میں فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا۔ فرمایا اگر وہ اس قرآن پر ایمان نہ لائیں، کافروں کی طرف اشارہ ہے، اگر وہ لوگ اس قرآن پر ایمان نہ لائے تو کہیں آپ غم کی زیادتی میں ان کے پیچھے اپنی جان دے بیٹھیں گے؟ غم کی زیادتی میں، فرط غم میں کیا آپ ان کے پیچھے اپنی جان دے بیٹھیں گے؟ سورۃ الکہف آیت نمبر 6، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ہدایت کے لیے، ان کے ایمان کے لیے اور ان کو جہنم سے بچانے کے لیے اس قدر حریص تھے۔ اور پھر ایک آیت میں فرمایا سورہ آل عمران آیت نمبر 20 میں وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، اے حبیب اگر وہ پھر گئے ہیں، اراض کر رہے ہیں، تو آپ کے ذمہ صرف دین کا پہنچا دینا ہے، آپ کے ذمہ صرف دین کا پہنچا دینا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح شفیق تھے، نرم تھے ان کے لیے، ان کی ہدایت کے لیے، ان کے ایمان کے لیے۔ رب نے اس بات کو بیان فرمایا، رب نے اس بات کو بیان کیا کہ اے حبیب آپ بہت زیادہ رنجیدہ نہ ہو، آپ بہت زیادہ رنجیدہ نہ ہو۔ اس میں بھی اللہ کی اپنے حبیب کے ساتھ محبت کا اور شفقت کا اظہار ہے، محبت اور شفقت کا اظہار ہے۔ پھر فرمایا آگے دیکھیے جو اسی آیت میں فرمایا انہم لن یضروا اللہ شیئا، وہ ہرگز اللہ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اب اللہ کو فکر ہے، اللہ کو فکر ہے اپنے حبیب کی، اور حضور کو غم لوگوں کا کہ یہ جہنم سے بچ جائیں، اللہ کی ناراضی سے بچ جائیں، اور اللہ کے پیغام کی فکر، آپ کو اللہ کے پیغام کی فکر اور اللہ کو اپنے حبیب کی چاہت کی فکر۔ اب ذاتی بظاہر کوئی بھی کافر، کوئی بھی انسان اللہ کو گزاند نہیں پہنچا سکتا، اللہ کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نہ دکھائی دیتا ہے ظاہری آنکھوں سے، نہ سنائی دیتا ہے، نہ ہم اسے چھو سکتے ہیں، نہ پکڑ سکتے ہیں، نہ سونگ سکتے ہیں، وہ تو ہمارے حواس سے، ہمارے شعور سے، ہمارے عقل سے ماورا ہے۔ تو پھر یہاں کیوں فرمایا کہ وہ ہرگز اللہ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے؟ مراد یہ اللہ تعالیٰ نے اپنا نام لے کر اپنے حبیب کی طرف اشارہ کیا کہ میں میرے حبیب کو بھی کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اے حبیب نہ میرے پیغام کو، میرے دین کو، اللہ کے دین کو نہ کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ آپ کی ذات کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اس میں بھی اللہ کی محبت کا اظہار ہے۔ اور پھر آگے فرمایا کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ رکھے، یعنی یہ جو اللہ تعالیٰ ان کی گرفت نہیں کر رہا،
ان کا غضب نازل نہیں ہو رہا. تو فرمایا اور ان کو ڈیل دے رہا ہے، فرمایا اس لیے تاکہ ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہو. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا زبردست عذاب ہے. اللہ تبارک و تعالی سارے انسانوں کو اور ہم سب کو بچائے، آمین. پھر آگے فرمایا سورہ ال عمران آیت نمبر 177 177، اس میں فرمایا انا بے شک اللہ سینا وہ لوگ اشتروا جنہوں نے خرید لیا الکفر کفر کو بالایمان ایمان کے بدلے. فرمایا بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایمان کے بدلے کفر کو خرید لیا ہے. لن یضر اللہ، لن ہرگز نہیں، یضر وہ نقصان پہنچا سکتے اللہ کو شیئن کچھ بھی، واللہ کا کچھ نقصان نہیں کر سکتے، ہرگز کچھ نقصان نہیں کر سکتے. وَلَهُمْ اور ان کے لیے عذاب العذاب علیم دردناک، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ جن لوگوں نے ایمان کے بدلے کفر خرید لیا، اس سے مراد منافق ہے کہ جو بظاہر کلمہ پڑھتے ہیں لیکن دل سے مسلمان نہیں ہوتے، اور ان سے مراد اہل کتاب بھی ہیں جنہوں نے حضور کی نشانیاں دیکھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا دین دیکھا، اپنی کتابوں میں پڑھا، اس کے باوجود انہوں نے کفر کو خرید لیا. تو فرمایا جو ایمان کے بدلے کفر کو خریدتے ہیں، جو ایمان کے بدلے کفر کو خریدتے ہیں تو وہ اللہ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے. پھر آگے فرمایا سورہ ال عمران آیت نمبر 178 178، اس میں فرمایا ولا اور نہ یحسبن ہر کس گمان کرے اللہ دینا وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا. فرمایا کافی لوگ ہرگز یہ گمان نہ کریں انما کہ صرف نملی ہم مہلت دیتے ہیں لہم انہیں خیرن بہتر ہے لہم ان کے لیے. فرمایا کافی لوگ یہ ہرگز گمان نہ کریں کہ جو ہم انہیں مہلت دے رہے ہیں وہ ان کے لیے بہتر ہے. انما صرف بے شک نملی ہم مہلت دیتے ہیں لہم ان کو لیزدادوں تاکہ وہ بڑھ جائیں، اضافہ کریں اسمن گناہ کا. فرمایا ہم انہیں اس لیے مہلت دے رہے ہیں تاکہ وہ گناہوں میں مزید بڑھ جائیں، وہ گناہوں میں مزید بڑھ جائیں، وہ گناہوں میں مزید بڑھ جائیں. وَلَهُمْ اور ان کے لیے عذاب مہین ذلت انگیز، اور ان کے لیے ذلت انگیز عذاب ہے، اور ان کے لیے ذلت انگیز عذاب ہے. اب اس آیت مبارکہ میں بھی اللہ رب العزت نے واضح طور پر بیان کر دیا کہ یہ جو کافروں کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کا مال میں اضافہ ہو رہا ہے، ان کی اولاد میں اضافہ ہو رہا ہے، ان کی معیشت میں اضافہ ہو رہا ہے، وہ دنیا کے سپر پاور بنتے جا رہے ہیں، بڑی بڑی بلڈنگز بنا رہے ہیں، مالیاتی اداروں پر قبضہ ہو رہا ہے، سود کو انہوں نے عام کر دیا ہے، شراب خوری کو عام کر دیا ہے، اور دنیا کے لہو و لعب، دنیا کے کھیل تماشے اس میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں. تو کوئی مومن ان کی عیش و عشرت، ان کی بےہودہ حرکات، ان کی لمبی عمریں، ان کے مالیاتی نظام، اس کو دیکھ کر یہ مت سمجھے کہ کہیں وہ خیر پر ہے، کہیں وہ ہم سے بہتر ہے، کہیں وہ ہم سے بڑھ گئے ہیں، وہ ہم سے اعلیٰ ہو گئے ہیں. فرمایا نہیں، اللہ پاک نے فرمایا نہیں، اے مومنو یاد رکھو کہ ہم انہیں یہ جو مہلت دے رہے ہیں یہ ہرگز ان کے لیے بہتر نہیں ہے، یہ ان کے لیے خیر پر مبنی نہیں ہے، بلکہ یہ مہلت اس لیے ہم انہیں دے رہے ہیں تاکہ وہ گناہ میں مزید بڑھیں، ان کے گناہ بڑھتے جائیں. یہ اللہ کی طرف سے انہیں مہلت مل رہی ہے کہ وہ ایمان کی طرف آ جائیں، تقوی اختیار کر لیں، ہدایت کی طرف آ جائیں، لیکن وہ مزید گناہوں میں بڑھتے جا رہے ہیں، مزید گناہوں میں. اور اللہ تعالیٰ ان کی
پر پکی گرفت کرنے کے لیے، ان پر حجت قائم کرنے کے لیے، تاکہ وہ قیامت کے دن اللہ پر انگلی نہ اٹھا سکیں کہ یا اللہ ہمیں تو چند دن مہلت ملی تھی، ہمیں تو چند سال مہلت ملی تھی، ہم تو بیمار ہو گئے، ہم تو اس مصیبت میں گرفتار ہو گئے۔ تو فرمایا اس لیے اللہ کی طرف سے انہیں مہلت ملتی جا رہی ہے کہ وہ گناہوں میں بڑھتے جائیں، گناہوں میں بڑھتے جائیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کی اس حقیقت کو آشکار کیا ہے۔ سورہ ال عمران اسی صورت میں ہم آگے پڑھیں گے، اس کی آیت نمبر 196-97، اس میں اللہ تعالی نے فرمایا لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد۔ فرمایا اے مخاطب، کافروں کا شہروں میں گھومنا پھرنا، ان کا شہر بسانا اور معیشت مضبوط کرنا، فرمایا یہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ یہ کافروں کا اپنے شہر آباد کرنا، معیشت میں مضبوط ہونا، فرمایا یہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ کیوں؟ متاع قلیل، یہ صرف دنیاوی زندگی کا تھوڑا سا فائدہ ہے، یہ صرف تھوڑا سا فائدہ ہے دنیاوی زندگی کا۔ مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المہاد، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ التوبہ آیت نمبر 55 اس میں فرمایا فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم، ان کے مال اور ان کی اولاد آپ کو تعجب میں نہ ڈال دے۔ ان کے مال میں بھی اضافہ ہوگا، اولاد میں بھی اضافہ ہوگا، فرمایا ان کی مال ہونا، اولاد ہونا، یہ آپ کو تعجب میں نہ ڈال دے۔ انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا، بلکہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے، ان کی اولاد اور ان کے مال کے ذریعے ان کو دنیا میں عذاب دے، ان کے مال اور اولاد کے ذریعے انہیں دنیا میں عذاب دے۔ وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ، اور کفر کی حالت میں ان کی جان نکل جائے، کفر کی حالت میں ان کی جان نکل جائے۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ وہاں یہ ویسٹرن جو کنٹریز ہے، وہاں کتنی زیادہ بے حیائی کی یلغار ہے۔ اگرچہ وہاں انسانی مساوات ہے، عدل و انصاف ہے، کچھ خوبیاں ہیں اسلام کی جنہیں اسلام نے چھوڑ دیا ہے، جنہیں آج کے دور میں یہ 150-200 سال میں مسلمانوں نے چھوڑ دیا اور انہوں نے اپنا لیا، لیکن باقی جو واہیات دیکھیں، باقی جو اللہ سے دوری دیکھیں، اللہ سے بغض دیکھیں، اللہ کے دین سے بغض دیکھیں، بے حیائی، فحاشی و یعنی دیکھیں، سود خوری دیکھیں، شراب و کباب دیکھیں، تو ان حرکات نے ان کے معاشرے کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ طلاق کی شرح وہاں بہت زیادہ، ریپ کی شرح وہاں بہت زیادہ، اس طرح اور بہت سے معاملات کی شرح باقی کنٹری سے بہت زیادہ ہے۔ تو فرمایا اور پھر سود میں وہ خود جکڑے ہوئے ہیں، ان کی معیشت جکڑی ہوئی ہے، اور وہ اس سے نکلنا چاہتے ہیں لیکن نکل نہیں پا رہے۔ تو فرمایا ہم ان کے اموال اور اولاد کے ذریعے انہیں دنیا میں ہی عذاب چکھائیں۔ اللہ پاک کی طرف سے گرفت ہونی ہے کافروں کی، اور فرمایا یہ تاکہ کفر میں ہی ان کی موت آئے۔ تو اس لیے کسی مسلمان کو ان کے حالات دیکھ کر تعجب کرنے کی اور اپنے سے بہتر سمجھنے کی ضرورت نہیں۔ اور فرمایا پھر ان کے لیے آخرت میں ذلت انگیز عذاب ہے۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس کے بعد ہے سورہ ال عمران آیت نمبر 179، سورہ ال عمران آیت نمبر 179، اس میں فرمایا ماں نہیں ہے کانا شان، ماں کانا نہیں ہے اللہ کی شان نہیں ہے، لیذرا کہ وہ چھوڑ دے المؤمنین اہل ایمان کو۔ فرمایا اللہ کی یہ شان نہیں کہ اہل ایمان کو چھوڑ دے اللہ اس پر ماں جو انتم تم ہو علیہ جس پر،
جس پر تم اب ہو اسی حالت میں اللہ اہل ایمان کو چھوڑ دے، یہ اللہ کی شان نہیں ہے۔ حتیٰ یہاں تک کہ یمیزا وہ جدا کر دے الحبیثہ نپاک کو من الطیبی پاک سے، یہاں تک کہ وہ نپاک کو پاک سے جدا کر دے۔ فرمایا اللہ اہل ایمان کو اسی حالت پر چھوڑنا نہیں چاہتا جب تک کہ وہ نپاک کو پاک سے جدا نہ کر دے۔ وما اور نہیں ہے کان اللہ اللہ کی شان لیطلعکم لیطلع کہ وہ مطلع کرے کم تمہیں، اور اللہ کی یہ شان نہیں اے لوگوں اے عامت الناس کہ وہ تمہیں مطلع کرے علی الغیب غیب پر، کہ وہ تمہیں غیب پر مطلع کرے، یہ اللہ کی شان نہیں۔ ولیکن اللہ لیکن اللہ یجتبی چن لیتا ہے من رسولہ اپنے رسولوں میں سے من یشاء جسے چاہے، فرمایا لیکن اللہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہے چن لیتا ہے۔ فآمنوا سو تم ایمان لاؤ باللہ اللہ پر ورسولہ اور اس کے رسولوں پر، سو تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ۔ وَإِن اور اگر تؤمنوا تم ایمان لاؤ وتتقوا اور تقوی اختیار کرو، اور اگر تم ایمان لے آؤ اور تقوی اختیار کرو، فلکم تو تمہارے لیے ہے اجر اجر عظیم بڑا، تو تمہارے لیے بڑا اجر ہے، بڑا ثواب ہے۔ اور میں اگر تم کامل ایمان لے آؤ تقوی اختیار کرو تو تمہارے لیے بڑا ثواب ہے۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ کی یہ عادت نہیں ہے، اس کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ حق اور باطل کو مکس کر کے رکھے، ایمان اور کفر کو مکس کر کے رکھے، اسلام اور نفاق کو مکس کر کے رکھے، بلکہ فرمایا اللہ تعالی یہ چاہتا ہے، اس کی یہ شان ہے، اس کی یہ عادت ہے کہ وہ ناپاک کو پاک سے جدا کر دیں، ناپاک کو پاک سے جدا کر دیں۔ جس طرح ہم دیکھیں پچھلے یہ ایک دو لیکچرز میں بھی پڑھ رہے ہیں، پچھلے لیسن میں ہم پڑھ رہے ہیں پچھلی آیات میں کہ اللہ تعالی نے اس میں فرمایا ہے کہ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا سورہ عمران آیت نمبر 167 میں 167 میں کہ یہ غزوہ احد کا مارکہ اس لیے ہوا اور مصیبت اس لیے آئی تاکہ اللہ منافقوں کو مسلمانوں سے جدا کر دے اور ان کی پہچان کرا دے۔ تو جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو مارکہ احد ہوا ہے اور اس میں جو مصیبت ہے یا مسلمانوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے، تو یہ اس لیے تاکہ جو ناپاک ہے، کفر ہے، منافقت ہے، اس کو ایمان سے اسلام سے جدا کر دیں۔ جس طرح آپ کو پتا ہے ہم پڑھے ہیں کہ عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا وہ 300 منافقوں کو لے کر پیچھے چلا گیا، بھاگ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس طرح اللہ تعالیٰ نفاق کو پاک سے جدا کرتا ہے۔ تو جب حق اور باطل کا مارکہ آتا ہے دعوت دین میں، دعوت حق میں، آج کے دور میں بھی جس طرح منہاج القرآن پر ہوا اور بعض مواقع پر ہوتا ہے کہ جب حق اور باطل کا مارکہ ہو تو اس وقت صرف اہل استقامت کھڑے رہتے ہیں، اہل یقین کھڑے رہتے ہیں، کمزور بزدل منافق وہ بھاگ جاتے ہیں، وہ چھوڑ جاتے ہیں میدان کارزار کو۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کفر اور ایمان کی جنگ میں بھی یہی ہوتا ہے۔ جس طرح آج کل دیکھیے کہ وہ اسرائیل کہ وہ جو ویسٹرن کنٹریز مغربی طاقتیں وہ اسرائیل کو منوانا چاہ رہی ہیں اور کئی مسلمان ملک اس کو تسلیم کر رہے ہیں، جبکہ یہ حق اور باطل کا مارکہ ہوتا ہے، اس میں حق اور باطل کو جدا کیا جاتا ہے، حق اور باطل کو۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی یہ شان نہیں ہے اے لوگوں تمہیں غیب پر مطلع کرے، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے کسی کو اس کے لیے چن لیتا ہے۔ اب اس آیت مبارکہ میں سورہ آل عمران آیت نمبر 179، اس آیت میں وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب آیت مبارکہ کے اس حصے میں اللہ تعالیٰ نے اطلاع علی الغیب
غیب پر مطلع کرنا، فرمایا عامت الناس کو غیب پر مطلع نہیں کرتا. کسی امر کو، کسی اور بندے کو، ہر کس و ناقص کو کوئی بھی غیب پر مطلع نہیں ہوتا. پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے مطلع علی الغیب بنا دیتا ہے، اطلاع علی الغیب دے دیتا ہے، غیب پر مطلع کر دیتا ہے، غیب ان پر کھول دیتا ہے، پردے ان پر پردے اٹھا دیتا ہے. غیب کسے کہتے ہیں؟ جو چیز ہمارے حواس میں نہ آئے، ہمارے حواس ہمسا میں نہ آئے، ہمارے عقل و شعور میں نہ آئے، اسے بولتے ہیں غیب. اور یہ غیب اللہ پاک نے فرمایا کہ اے عامت الناس، اے لوگوں تمہیں یہ میسر نہیں. اللہ تعالیٰ تمہیں مطلع نہیں کرتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے چن لیتا ہے، اپنے رسولوں میں سے چن لیتا ہے، رسولوں کو منتخب کر لیتا ہے اور رسولوں کو یہ علم غیب عطا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ غیب کا جاننے والا ہے ذاتی. یہ بات یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ غیب کا جاننے والا ہے ذاتی، اور اس کا غیب کا علم ہے ذاتی، مستقل، ابدی، ہمیشہ کے لیے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب پر مطلع ہونا، غیب پر مطلع ہونا آپ کا علم عطائی، اور ابدیت کے لحاظ سے آپ کا علم محدود ہے، محدود ہے ابدیت کے لحاظ سے، اور آپ کا علم آپ کی ذات کے لحاظ سے ہے، آپ کی ذات کے لحاظ سے ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ کا علم وہ محیط ہے، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم حلق ہونے کے لحاظ سے محدود ہے، آپ کی شان محبوبیت کے لحاظ سے، آپ کی شان کے لحاظ سے. بعض لوگ اس حوالے سے بھی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کسی اور کو غیب نہیں ملا، جبکہ یہ نظریہ، یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ نے کسی کو علم غیب عطا نہیں کیا اور غیب پر مطلع نہیں کیا، یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے. آپ یہ دیکھ لیں، ہم سورۃ آل عمران اس کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں، سورہ آل عمران آیت نمبر 179، اس میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم میں سے کسی کو غیب پر مطلع نہیں کرتا. اے لوگوں تم کو مطلع نہیں کرتا، لیکن اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتے چن لیتا ہے. تو یہ عقیدہ ہے علم غیب کا کہ رسولوں کو اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے 29ویں پارے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا ہے. یہ سورۃ الجن آیت نمبر 26 اور 27، اس میں فرمایا عالم الغیب، وہ غیب کا جاننے والے اللہ، فلا یظہر علی غیبہ، فلا یظہر، وہ ظاہر نہیں کرتا علی غیبہ، اپنے غیب کو، علی احد، کسی پر، احدن، کسی ایک پر بھی غیب کو مطلع نہیں فرماتا، الا، مگر، من ارتضی من رسول، اپنے پسندیدہ رسولوں کے، سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے، یعنی رسولوں ان کو غیب پر مطلع کرتا ہے، ان پر غیب ظاہر کرتا ہے. یہ سورۃ الجن میں بھی اللہ تعالی نے بیان کیا. تو جب ہم احادیث مبارکہ دیکھتے ہیں تو اس سے بھی ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم عطا کیا گیا. یہ صحیح البخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب آفتاب ڈلا، یعنی آفتاب جب ڈلا تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ظہر کی نماز پڑھی. پھر سلام پھیرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر جلوہ افروز ہوئے اور قیامت کا ذکر کیا. پھر فرمایا اس سے پہلے بڑے بڑے واقعات اور حادثات ہیں، یعنی قیامت سے پہلے بڑے بڑے واقعات ہوں گے. پھر فرمایا جو شخص من احب ان یسأل عن شیء فلیسأل عنہ، فرمایا جو شخص کسی چیز کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتا ہے وہ پوچھ لے جسے یہ پسند ہے.
کہ کسی بھی چیز کے بارے میں جو پوچھنا چاہتا ہے وہ پوچھ لے. فواللہ لا تسألونی عن شیء الا اخبرتکم بہ ما دمت فی مقامی ھذا. فرمایا اللہ کی قسم تم مجھ سے جس چیز کا بھی سوال کرو گے جب تک میں اس مقام پر کھڑا ہوں، اس جگہ کھڑا ہوں، میں تمہیں جواب دوں گا، میں تمہیں تمہارے سوال کا جواب دوں گا، خبر دوں گا. اس پر لوگ رونے لگے حضور کا جلال دیکھ کر، اور کثرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے فرمایا سلونی، پوچھو مجھ سے سوال کرو. تو حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک شخص کھڑا ہوا کہنے لگا یا رسول اللہ میرا ٹھکانہ کہاں ہے، میں جنت میں جاؤں گا یا دوزخ میں؟ حضور نے فرمایا دوزخ میں، تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے. پھر ایک شخص کھڑا ہوا، عبداللہ بن حذافہ کھڑے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے، میرے باپ کا کیا نام ہے؟ حضور نے فرمایا تمہارے باپ کا نام حذافہ ہے، حذافہ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے فرمایا سلونی مجھ سے پوچھو سوال کرو. حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ گھٹنے کے بل بیٹھ کے دو زانو بیٹھ کے عرض کیا یا رسول اللہ رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا. ہم اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہیں. اس طرح انہوں نے آقا کی بارگاہ میں عرض کیا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموش ہو گئے. جس وقت پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا والذی نفسی بیدہ لقد عرضت علی الجنۃ والنار آنفا فی عرض ھذا الحائط وانا اصلی. فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، ابھی مجھ پر دیوار کے سامنے مجھ پر جنت اور دوزخ پیش کی گئی تھی. یعنی حضور کدھر؟ مدینہ طیبہ میں، مسجد نبوی میں. فرمایا نماز کی حالت میں میں نماز پڑھ رہا تھا، مجھ پر جنت اور دوزخ پیش کر دی گئی، جنت اور دوزخ سامنے پیش کر دی گئی. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو دنیا میں تشریف فرما ہو کر اپنی نشستگاہ پر، اپنی قیام گاہ پر جنت اور دوزخ کے حالات مشاہدہ فرماتے تھے، مشاہدہ فرماتے ہیں اب بھی. تو فرمایا تو آج کی طرح میں نے خیر اور شر کو کبھی نہیں دیکھا. آپ یہ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا مجھ سے پوچھو. یہ کوئی صرف دین کا علم نہیں تھا، شریعت کا علم نہیں تھا، کوئی نماز روزہ حج زکوٰۃ قرآن و سنت کا صرف علم نہیں. فرمایا جو کچھ چاہتے ہو مجھ سے پوچھ لو، جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو. یہ صحیح البخاری میں حدیث ہے، حدیث نمبر 6864. اور ایک اور مقام پر دیا صحیح البخاری میں یہی حدیث 1184 نمبر پر، اور صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے حدیث نمبر 2359 2359. پھر ایک حدیث مبارک ہے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے. وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان کھڑے ہوئے، ہم سے خطاب فرمایا ما ترک شیئا یکون فی مقامہ ذالک الی قیام الساعہ الا حدث بہ. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے درمیان قیام فرما ہو کر اس وقت سے لے کر قیامت تک کے لیے ساری چیزیں بیان کر دی، قیامت تک کے سارے احوال بیان کر دیے، سارے احوال بیان کر دیے، اور کوئی چیز نہ چھوڑی. حافظہ من حافظہ و نسیہ من نسیہ، جس نے اسے یاد رکھا، جو بھول گیا سو بھول گیا. تو فرمایا قد علم اصحابی ہؤلاء، اور فرمایا میرے دوست احباب اس واقعہ کو جانتے ہیں، اس چیز کو جانتے ہیں. یہ بھی صحیح البخاری میں حدیث ہے، حدیث نمبر 6230. اور صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے حدیث نمبر 2891. اس طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان کھڑے ہوئے، قیام فرما ہوئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخلوق کی ابتدا سے لے کر، جب مخلوق پیدا ہوئی تھی، مخلوق کی ابتدا سے لے کر حتی دخل اہل الجنت منازلہم واہل النار منازلہم،
महलूक के जन्नतियों के जन्नत में जाने और दोज़खों के दोज़ख में जाने, सारी चीजों की हमें खबर दे दी, सारे हवाल बयान कर दिए। हाफिजा ज़ालिका मन हाफिजा व नासियाहु मन नासियाहु, जिसने इसे याद रखा, जो भूल गया सो भूल गया। ये सहीहुल बुखारी में ये भी हदीस है, हदीस नंबर 3020, हदीस नंबर 3020। इस तरह बहुत सी रिवायात हैं कुरान में भी, अहादीस में भी, जिससे पता चलता है अल्लाह तबारक व तआला ने गैब के दरवाजे आप पर खोल दिए थे, गैब पर आपको मुत्तले कर दिया था, आपको इत्तला दे दी थी, आप पर इजहार फरमा दिया था, आपको खबरें दे दी थी, मुत्तले कर दिया था, आपको मुत्तले कर दिया था। और जो अकाबिर उलमा देवबंद मकतबे फिक्र के गुजरे हैं, उन्होंने भी इस चीज का बयान किया है। शेख महमूदुल हसन देवबंद मकतबे फिक्र के मुफस्सिर गुजरे हैं, उन्होंने लिखा, खुलासा ये है कि आम लोगों को बिला वास्ता किसी यकीनी गैब की इत्तला नहीं दी जाती, आम लोगों को बिला वास्ता किसी यकीनी गैब की इत्तला नहीं दी जाती, अंबिया अलैहिमुस्सलाम को दी जाती है, मगर जिस कदर खुदा चाहे, यानी अल्लाह जिस कदर चाहे अंबिया किराम को गैब की इत्तला दे देता है। फिर मौलाना अशरफ अली थानवी, ये भी देवबंद मकतबे फिक्र के बड़े आलिम मुफस्सिर गुजरे हैं, उन्होंने लिखा, वो कहते हैं, और इस आय से किसी को शुबा ना हो कि जो इल्म गैब हसाइस बारी ताला से है, जो इल्म गैब अल्लाह ताला के हसाइस में से है, इसमें रसूल की शिरकत हो गई, रसूल इसमें शरीक है, क्योंकि हवास बारी ताला से दो अमर है, हवास बारी ताला से दो अमर है, उस इल्म का जाती होना और उस इल्म का मुहीत होना। अल्लाह ताला के इल्म जाती होता है और मुहीत होता है, यहाँ जाती इसलिए नहीं है कि वही से है, और मुहीत इसलिए नहीं कि बाज उमूर हाथ मुराद है, यानी जैसा जैसा जरूरत अंबिया रसूल को थी, जैसा जैसा उनका मकाम, वैसे वैसे अल्लाह पाक ने उन्हें इल्म गैब पर मुत्तले किया। ये सारा जमी आइमा अहले सुन्नत का, आइमा इस्लाम का यही अकीदा रहा है कि अंबिया किराम को, रसूलों को इल्म गैब अता किया गया, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूंकि सारे अंबिया और रसूलों के सरदार हैं, अफसरुल हल्क है, जमी हल्क में से, लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे बढ़कर इल्म गैब अता किया गया। यह हुजूर के इल्म की शान है। तो फरमाया अल्लाह ताला जिसे चाहे इसके लिए चुन लेता है। वइन तुमिनु तत्तकू, पस तुम अल्लाह पर और उसके रसूलों पर ईमान लाओ, कामिल ईमान लाओ, और अगर तुम ईमान ले आओ और तकवा इख्तियार करो तो तुम्हारे लिए बड़ा सवाब है, तुम्हारे लिए बड़ा सवाब। अल्लाह तबारक व तआला हमें कुरान मजीद का कमा को फहम नसीब फरमाए और हमें हमारे अकीदा को मजबूत करें। अल्लाह आका अलैहिस्सलात वस्सलाम की कामिल सच्ची सुच्ची निस्बत गुलामी अता करे और हमारा जीना मरना इसी पर बने। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।